الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد حمد و صلاۃ اللہ رب العالمین جل جلالہ جل شانہ اعظم برہانہ کی توفیق خاص سے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات کو تلاوت کیا. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، ماہ ذوالقعدہ ہے. میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبات کے اندر جو بنفس نفیس یعنی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے وہ 17 جنگیں ہیں، یعنی 27 جنگیں جن میں حضور نے شرکت کی ہے. 27 جنگوں کے علاوہ حضور نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی. غزوات چھوٹی جھڑپیں ملا کر 9 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے 100 جنگ کی، اور جن میں سے 27 جنگیں وہ ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی. ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر جو جنگ ہوئی یہ وہ جنگ ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کے اعتبار سے آخری جنگ ہے. یعنی اس جنگ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی. یہ 9 ہجری کے اندر ہوئی، 5 ذوالقعدہ کو واقع ہوئی، جس کو غزوہ جنگ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا مارکہ، ایسی جنگ تھی کہ جس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کے پاس اسباب بھی موجود نہیں تھے،
اور دیگر قوتیں مضبوط بھی تھی، طاقتور بھی تھی، اس اعتبار سے بڑے آزمائش کا مرحلہ تھا۔ تبوک کا میدان مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر دور کے مقام پر تھا۔ مفسرین نے 14 طبق لکھے ہیں 14 فاصلے پہ، یعنی جو تقریباً آج کے وقت میں 700 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جنگ 700 کلومیٹر دور پر، اور یہ جنگ تھی کس کے خلاف؟ یہ غزوہ تھا کس کے خلاف؟ یعنی جو اس وقت کی، اس دور کی سپر طاقت کراتی تھی، سپر پاور جو تھی، یعنی جیسے آج کے دور میں لوگ کہہ دیتے کہ امریکہ سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور ہے، جو اس دور کی سپر پاور تھی وہ روم تھی۔ سلطنت روما کے خلاف یہ غزوہ تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ نصرانی اور دیگر قومیں جمع ہو رہی ہیں، اور جمع ہو کر وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتی ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، جمع کر کے آقا کریم علیہ السلام نے ان سے رائے لی، مشورہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے 2 گروہوں کا ذکر کیا وہاں پہ۔ ایک گروہ وہ جو اہل ایمان کہلاتا تھا لیکن جنگ سے بھاگتا تھا، اور ایک گروہ وہ جو اہل ایمان کہلاتا تھا اور جان دینے سے ڈرتا نہیں تھا، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، یعنی وہ گروہ حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور جو جان بچانے کے در پہ تھا وہ منافقین کی جماعت تھی، کہ منافقین یہ چاہتے تھے کسی طریقے سے ہم لوگ بچ جائیں۔ غزوہ تبوک جب ہوا، یہاں پہ 2 حالات تھے، گرمی کی شدت تھی، گرمی فل زوروں کے اوپر تھی، اور مسلمان بے ساز و سامان تھے۔ حالت مسلم یہ تھی اس وقت پہ کہ ایک دن میں، یعنی 2 دن کے بعد مفسرین نے لکھا ہے، ایک دن چھوڑتے دوسرے دن 2 صحابہ کو کھانے کے لیے ایک کھجور میسر ہوتی، کھانے والے 2 صحابہ اور ایک کھجور میسر، اور جا کہاں پر رہی ہیں؟ جہاں سپر پاور سے لڑنے رہی، جو اس وقت سپر پاور ہے اس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور حالت خوراک یہ ہے کہ 2 صحابہ ہیں، ایک دن فاقے پہ ہیں، دوسرے دن 2 صحابہ کو ایک کھجور مل جاتی کہ آدھی ایک کھا لیتا، آدھی دوسرا کھا لیتا۔ یہ وہ غزوہ ہے جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ مال لاؤ۔ یہ وہ غزوہ جب حضور نے مال مانگا تھا، اور پھر صحابہ کو یہ بھی خدشہ کہ مدینہ میں کھجور تیار ہے، آپ جانتے گرمی کے موسم میں کھجور پک جاتی ہے، اب گرمی کی شدت کھجور نے پکنا ہے، اور 700 کلومیٹر صحابہ نے سفر بھی طے کرنا۔ اب 700 کلومیٹر جا کر ظاہری بات ہے وہاں پہ جنگ بھی کرنی ہے، اب یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بھی خدشہ یہ کھجور خراب ہو جائیں گی۔ اور حالت سواری یہ صحابہ کے پاس کہ 18 لوگ ہوتے اور ایک اونٹ ہوتا، 18 بندوں پہ ایک سواری، ایک سوار ہوتا، 17 پیدل چلتے، اور یہ میل 2 میل نہیں چلنا، کلومیٹر 2 کلومیٹر، 700 کلومیٹر، اور شدت گرمی، جب گرمی اپنی جوبن کے اوپر تھی تب یہ سفر طے کرنا ہے۔ جب جنگ کے یہ حالات حضور کو خبر ملی کہ نصرانیوں نے، سلطنت روما والوں نے تیاری شروع کر دی ہے اور ایک بہت بڑا لشکر کیا کرنے لگا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے، سلطنت روما نے 2 لاکھ فوجی تیار کیا لڑنے کے لیے، مسلمانوں کے مقابل 2 لاکھ،
اور جو مسلمان یہاں سے کافر لے کر چلے، جس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، دیگر بھی، مسلمانوں کی حالت ٹوٹل 3000 لڑنے 2 لاکھ کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اور لڑنے سپر پاور کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اور تعداد 3000 ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ سلطنت رومہ کے نصرانی جمع ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ لبیک یا رسول حاضر ہے، جا کر لڑیں گے؟ اچھا تو لاؤ مال کیا ہے کسی کے پاس؟ حالات بڑے ناساز ہیں، معاشی بحران آ چکے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لاؤ کسی کے پاس کیا ہے؟ ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق لایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ ایک گٹھڑی سے باندھی ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامان لے آیا ہوں میری طرف سے۔ حضور نے سوال کیا، ابو بکر یہ گٹھڑی پر باندھ کے لے آئے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب ظاہری عقل تو یہ کہتی یار چھوٹی سی پند ہے، چھوٹی سی گٹھڑی ہے، یقیناً گھر میں سامان کافی بچا ہوگا۔ اور اس سے قبل جب بھی مسلمانوں نے خدمت کی، حضور نے کبھی نہیں پوچھا کیا چھوڑا کیا لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر سوئی تھی تو وہ بھی لے آیا، گھر میں کھانے پینے کے لیے برتن نہیں چھوڑ کے آیا، پینے کے لیے پیالہ گلاس نہیں چھوڑا، گھر کی ہر شے لے آیا ہوں۔ ابو بکر پھر گھر والے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، وہی کافی ہے ان کو، اس کے علاوہ ساز و سامان نہیں چھوڑ کے آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی جذبہ دیکھی۔ اب جذبہ یہ ہوتا تھا، حضرت عمر صاحب استطاعت تھے اس وقت میں، اور ظاہری حالات میں سیدنا ابو بکر صدیق غریب ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے دل میں یہ خیال تھا، ہر موقع پہ نیکی کا معاملہ آتا ہے، ابو بکر مجھ پہ سبقت لے جاتا ہے، آج وقت رب نے موقع مجھے دیا، ابو بکر کے پاس ظاہری اسباب کم ہیں اور میرے پاس ظاہری اسباب زیادہ ہیں، آج میں زیادہ مال دے کے زیادہ نیکیاں کما لوں گا، آج نیکیوں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی نے غیب کی خبر رکھتے ہوئے سوال کیا، عمر تم بھی لے کر آئے ہو، بتا تو صحیح کیا لایا، کیا چھوڑ کے آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا سامان تھا آدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آدھا گھر والوں کے لیے ہے۔ اور جب سنا نا کہ ابو بکر تو گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ تہیہ کر لیا اور جان لیا کہ عمر تو ابو بکر پہ کبھی سبقت نہیں لے سکتا، تو کبھی ابو بکر پہ سبقت نہیں جا سکتا۔ برادر یہ حالات مسلمانوں کے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 مجاہدین کی ذمہ داری اٹھائی، 300 اونٹ پیش کیے، ایک روایت میں 900 اونٹ پیش کیے، 100 گھوڑے پیش کیے، 3000 درہم پیش کیے، مختلف اسباب سامان پیش کیا۔ یا رسول اللہ یہ غزوہ تبوک کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اور ایک ایسا صحابی بھی ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا، آج ہمیں تو شرم آ جاتی نا کہ جی میں دین کے نام پہ دوں بہت تھوڑا سا، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد جو تھے تھوڑے سے، کچھ جو لے کر آیا، گھر سے بڑا تھوڑا ہے، گھر میں کچھ ہی تھے، جو ہی تھے لے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کیسے فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو رکھ دو یہاں پر، اپنے پاس رکھ لیے۔ جب سارے صحابہ سامان لے آئے نا، حضور نے فرمایا یہ جو اٹھاؤ اور اس ڈھیری کے اوپر رکھ دو، سب سے بلندی پر اس کو رکھ دو۔ یہ حضور کی دل جوئی کا معاملہ تھا۔ ایک معاملہ یہ جنگ کی تیاری اور سپر پاور کے خلاف تیاری، اور دوسرا محاذ جہاں پر نیا کھڑا ہو گیا۔ آج بھی وہ جماعت نظر آتی ہے، آج بھی وہ لوگ نظر آتے ہیں، نہیں وہ جی حالات نہیں ہیں، میں تو مسجد بنا کے دین کا کام کر لوں گا،
مسجد ضروری ہے، کیا منافقین کی طرز یہ نہیں تھی کیا؟ اٹھا کے پڑھے مشکات وغیرہ کو، مفسرین نسیت نگاروں نے لکھا ہے جب غزوہ احد ہوا مشرکین مکہ کفار نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں حضور کو شہید کرنے کے در پہ، عین اس وقت پہ جب حضور کے سامنے مشرکین تلوار لے کے کھڑے ہیں، منافقین مدینہ تو رسول مسجد نبی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جو قافلہ چھوڑ کر گئے تھے نا 700 لوگ، 300 لوگ آ گئے اور 700 لڑنے کے لیے آ گئے تھے، وہ 300 لوگ گھروں میں نہیں بیٹھے جا کر، بلکہ انہوں نے جا کے کام کیا شروع کیا، وہ گئے اور جا کے مسجد نبی میں عین اس وقت پہ جب حضور کو مشرکین نے گھیرا ہوا تھا انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ یہی عمل قرآن نے بیان کیا۔ ادھر غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے خلاف تیاری ہو رہی ہے جو اس وقت کی سپر پاور ہے، اور ادھر سے منافقین کے گروہ جمع ہو گیا۔ جمع ہو کے انہوں نے ایک مسجد بنانا شروع کر دی۔ عین اس وقت جب حالات یہ کہتے ہیں قرآن کہ منافقین ڈر رہے جنگ سے اور مسلمانوں پہ ایک بہت بڑا مارکا کھڑا ہو چکا، 2 لاکھ مجاہدین مسلمانوں کے خلاف آ رہے لڑنے کے لیے، مشرکین نصرانی، اور ادھر 3000 کا لشکر تیار ہو رہا ہے، اور حالت یہ کہ کھانے کے لیے بھی کچھ ویسا نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے وہ حالات سیرت نگاروں نے لکھے کہ جب پانی نہیں ہوتا تھا نا اور پانی پیاس کی شدت ہوتی تھی تو مسلمانوں کس حالات میں صحابہ نے ہمارے پاس دین پہنچایا دیکھا ہم نے؟ حالات کیا تھے؟ سیرت نگاروں نے لکھا حالات یہ ہوتی جب مسلمان صحابہ جنگ پہ جا رہے تبوک پہ، اب 700 کلومیٹر سفر طے پیدل ہو رہا ہے، 18 لوگوں میں سے ایک سوار ہوتا ہے، 17 پیدل چلتے ہیں، باری باری سے کتنی باری ہوگی، 700 شدت گرمی، جوانی کی گرمی پہ، اور 2 دن کے بعد آدھی کھجور کھانے کے لیے میسر ہے، خوراک کھانے کے لیے یہ جب پانی سے پیاس سے شدت ہوتی پیاس کی اور پیاس سے نڈھال ہو چکے ہوتے اور سفر کے قابل نہ ہوتے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور ارشاد فرماتے ایک اونٹ ذبح کر لو، صحابہ اونٹ ذبح کرتے، اور کرتے کیا اس حال میں؟ آج تو ہم ہر نعمت کھا کے دین سے دور ہے نا، صحابہ اس حال میں دین لے کر چلتے تھے، اونٹ ذبح کرتے۔ آپ جانتے ہیں اونٹ میں یہ قوت ہے وہ اپنے پیٹ میں سٹاک کر لیتے ہیں، اس کے اندر سے جو پانی ملتا اس سے پیاس بجھائی جاتی، ذبح کرتے، اور اونٹ کے ذبح شدہ نار شدہ اونٹ کے پیٹ میں جو پانی ہوتا وہ پانی لے کے صحابہ تقسیم کرتے اور اس پانی سے پیاس بجھا کے پھر سفر شروع کر دیتے۔ اور یہ سیر و تفریح پہ نہیں جا رہے تھے، اور یہ جناب والا کسی میلے پہ نہیں جا رہے تھے، جا کہاں پر ہے 2 لاکھ لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں، سیر و تفریح میں نہیں، اس حالت میں 2 لاکھ لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ اور حالت شدت یہ تھی کہ جناب جب لڑے تھے تو حالت یہ بنا کے آئے تھے، کل مسلمان 18 شہید ہوئے تھے اور ایک تاریخ میں 12 شہید ہوئے۔ غزوہ تبوک میں 2 لاکھ کو شکست دی مسلمانوں نے اور 2 لاکھ کا کما کام کر دیا، اور مشرکین کہتے تھے کہ مسلمانوں سے کوئی ٹکر نہ لے لینا، یہ تو وہ مجاہدوں کی جماعت ہے، یہ وہ قربانی دینے والوں کی جماعت ہے کہ 3000 لوگ 2 لاکھ پہ بھاری بن جاتے ہیں اور بھوکے پیاسے بھاری بن جاتے ہیں یار، اس شدت سے لڑتے ہیں یہ لوگ، تو اتنا غلبہ ہے۔ اور یہ کیا کر کیا رہے تھے وہاں پہ منافقین؟ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا، سورۃ توبہ میں رب نے دونوں چیزیں بیان کی، 6 رکوع اس کے اوپر آئے، 6 رکوع میں مشتمل واقعہ بیان کیا گیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ ادھر منافقین کو پتہ لگا کہ غزوہ تبوک کی تیاری ہے اور نصرانی سلطنت روما کے 2 لاکھ تیار ہو چکے، اگر گئے تو مارے جائیں گے، کیا بنے گا ہمارا؟ احد کے میدان میں یہی تو ہوا تھا، جب منافقین مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے نا تو کہتے تھے وہ جناب وہ تو دیکھے وہ مر گئے ہوں گے نا، ہم نے کہا تھا نہ جاؤ مسلمانوں کو، واپسی آ جاؤ، وہ آئے نہیں تھے، دیکھو ہم نماز پڑھیں وہ لڑکے مر گئے ہوں گے، یہ باتیں کی جا رہی تھی۔ آج پھر وہ چیمگوئیاں شروع ہو چکی تھی،
اب غزوہ تبوک کی تیاری کی، منافقین نے مسجد کی بنیاد رکھنا شروع کی، اور یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ پیسہ ان منافقین کا نہیں تھا، یہ غداری کی جا رہی تھی اسلام کے ساتھ، اور شام سے پیسہ مل رہا تھا ان کو۔ یہ مسجد زرار تعمیر کرنے کا پیسہ شام سے آیا تھا، اہل شام نے پیسہ بھیجا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، انہوں نے مسجد تعمیر کی، اٹھائے قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کو، اور یہ وہ شخص ہے مظہری، تفسیر مظہر لکھنے والا، جب آپ کے پیر و مرشد حاجی مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا نا، بتاؤ تو صحیح، اگر رب نے پوچھ لیا مظہر جانا بتا لایا کیا ہے میرے بارگاہ میں، میرے لیے تحفہ کیا ہے تیرے پاس، آج کیا لے کر آئے؟ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب رب کہے گا نا مظہر بتا میرے لیے تحفہ کیا لایا ہے، تو میں قاضی ثناء اللہ کو پکڑ کے پیش کر دوں گا، مولا میں تیرے لیے ثناء اللہ کو تحفہ لایا ہوں۔ اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا محقق دین کا پاسدار، اور آپ نے اپنی تفسیر اپنے پیر صاحب کے نام پہ رکھی، تفسیر مظہری، آپ نے اس میں پورا واقعہ نقل کیا کہ جب تبوک کی تیاری ہو رہی اور منافقین مسجد تعمیر کر رہے، اور کیا بات کرتے تھے، کہتے ہم اس لیے بنا رہے ہیں، بوڑھے بیمار آندھی طوفان میں، مسجد قباء موجود تھی وہاں پر دور تھی، اب مسجد قباء دور ہے، کون جائے گا نماز پڑھنے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو یہاں پر آسانی ہو جائے گی، یہاں پر نماز پڑھ لیا کریں گے، ادھر جنگ کی تیاری، ادھر منافقین مسجد تعمیر کر، اب مسجد تعمیر کی، اور تعمیر مسجد کے پاس بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب انداز دیکھیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائیے، مسجد قباء بڑی دور ہے، ہمارے قریب ضعیف العمر صحابہ بھی رہتے ہیں، بوڑھے بیمار بھی ہوتے ہیں، آندھی طوفان بھی ہوتی ہے، اب گرمی کی شدت بھی ہے، ہر بندہ مسجد قباء میں ہر وقت پہنچ نہیں سکتا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے تاکہ وہاں پہ نماز پڑھ لی جائے گی، خواہش یہ ہے کہ آپ پہلی نماز پڑھائیں، وہاں پر افتتاح کر دیں۔ اب آپ ذی شعور پڑھے لکھے آپ بیٹھے مجھے بتائیں، مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہو اور 2 لاکھ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہو اور سپر پاور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہو، کیا ان حالات میں مساجد تعمیر کی جائے گی؟ ان حالات میں ایک دوسرے کا بازو مارنا چاہیے تھا، ساتھ چل کے لڑنا چاہیے تھا۔ انہوں نے عین اس وقت پہ جب تبوک کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور مسلمان فاقے کاٹ رہے ہیں، تب مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد بنا لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم تبوک کی طرف جا رہے ہیں، روما کے نصرانی مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، 2 لاکھ لوگ تیار کر لیے، ہم ان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور قافلہ 3000 کا ہے، جب تبوک سے واپسی ہوگی پھر دیکھیں گے حالات کیا ہے۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی نہیں آئے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کی آخری جنگ، یعنی اس کے بعد صحابہ لڑتے رہے، حضور نے بنفس نفسی 27 جنگوں میں شرکت کی، یہ 27ویں جنگ حضور کی بنفس نفسی، یعنی اس کے بعد حضور نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، خود صحابہ نے لڑی جنگیں، یہ آخر حضور کی بنفس نفسی جنگ ہوئی۔ اب حضور واپسی آئے، ابھی ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، ابھی منافقین آئے نہیں تھے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، محبوب اس مسجد کو گرا دو اور جلا دو، گرا بھی دو جلا بھی دو۔ آج بڑے جناب NGOs کے نام پہ کام کیا جاتا ہے، بڑی بڑی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جناب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جب غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ مسجد درار تعمیر یہ کس نے کی تھی؟ NGOs ہی تو تھی نا، جو یہود و نصارہ کے کہنے پہ چل رہی تھی۔ آج اسلام کے خلاف NGOs کام کرے، یہود و نصارہ کو خوش کر رہی ہیں۔ اس وقت یہ NGOs تھی
جو اسلام کے خلاف کام کر رہی تھی اور مسجد کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا تھا، جب یہ باتیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے لکھا اس کو، آپ نے لکھا کہ حضور نے صحابہ کو 5 صحابہ کو حکم دیا، جس میں حضرت وحش بن حرب بھی شامل ہے، جنہوں نے سیدہ امیر حمزہ کو شہید کا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ میں جاؤ اس مسجد کو گرا دو۔ ایک صحابی اپنے گھر گئے، کھجور کا لمبی سی ٹہنی اٹھائی اور اس کو آگ لگائی۔ ابھی منافقین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور آگ لے کے مسجد میں داخل ہو کے جلانے کے لیے۔ یہ نہیں کہا جی انسانیت بھی کوئی چیز ہے نا، اب پہلے انسانوں کو بچا لینا چاہیے، ان کو کہتے جب تم نکل جاؤ پھر آگ لگائیں گے، نہیں، ان کو حضور نے حکم دے دن کو ساتھ ہی جلا دیں گے۔ اب کوئی انسانیت نہیں ہے، حضور کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ آگ لے کے مسجد میں داخل ہو کے جلانے کے لیے مسجد کو گرایا گیا، جلایا گیا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا اس کے اوپر، آپ نے پوچھا حضور نے، مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کائنات نے جواب دیا، محبوب ماجرا یہ لوگ اس مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں ابو بکر عمر؟ یہ صحابہ پاگل ہو چکے، کیوں کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ محمد تھوکتا ہے، لاب دان ڈالتا ہے، یہ اٹھا لیتے، یہ اپنے جسم میں ملنا شروع کر دیتے، یہ پاگل ہو چکے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آدمی کی حالت تو یہ ابو بکر عمر صحابہ کی کہتے، منافقین کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ حضور کا خون مبارک نکلتا یہ پی لیتے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ حضور وضو کرتے، وضو فرماتے پانی گرتا یہ اٹھا لیتے، پانی کو زمین میں، یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ ہم مجنون نہیں ہے، ہم پاگل نہیں ہے۔ منافقین یہ باتیں کرتے تھے، رب نے کہا محبوب یہ تیری شان کے خلاف بات ہوتی ہے، یہ تیرے لاب دن کو برا جانتے، یہ تیرے خون مبارک کو برا جانتے، تیرے وضو والے پانی کو برا جانتے، اور تیرے صحابہ کو مجنون پاگل کہتے ہیں۔ جہاں تیرے خلاف مشورے ہو وہ مسجد نہیں ہو سکتی، وہاں پہ نمازیں نہیں ہو سکتی، مجھے اس جگہ سجدے قبول نہیں ہے، اس کو گرا بھی دو، جلا بھی دو۔ قربان قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے اس کا اثر کیا ہوا، مسجد کو گرایا گیا، جلا دیا گیا۔ ایک غریب صحابی تھے، حضور نے فرمایا یہاں پہ اپنا گھر بنا لو۔ اس نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر کی جگہ ہو، جو کفر کی جگہ ہو، رب نے گرانے کا حکم دیا ہو، میں وہاں اپنا گھر نہیں بنا سکتا، کفر کی جگہ میں وہ گھر نہیں بنا سکتا، میں گھر نہیں بناؤں گا، انکار کر دیا۔ ایک دوسرے صحابی اس کے پاس رہائش کی جگہ نہیں تھی، بڑے غریب، آقا کریم سے اس کو ارشاد دی کہ بنا لو گھر، اس نے اپنا گھر بنا لیا۔ آپ علامہ اسماعیل کو اٹھا کے پڑھ لیں، دیگر کو اٹھا کے پڑھ لیں، سب نے لکھا اس بات کو کہ اس نے گھر بنایا اور 4 سال سے زائد رہا۔ نقصان کیا ہوا؟ اس نے گھر میں کبوتر رکھے ہوئے تھے اور گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی تھی، اور اس کی نئی شادی ہوئی تو اس گھر میں لے کر آیا تھا، بیوی کو 4 سال رکھا، نہ اس گھر میں اس کو اولاد ہوئی، مرغیوں نے انڈے دینے بند کر دیے، کبوتروں نے انڈے دینے بند کر دیے، معاملات خرابی کی طرف چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں قاضی ثناء اللہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں صحابی 4 سال سے زائد وہاں پہ رہا، نہ اس کی مرغی نے انڈا دیا، نہ کبوتری نے انڈا دیا، نہ صاحب اولاد ہو سکا۔ جب اس گھر کو چھوڑ کے گیا اور دوسری جگہ رہائش رکھی، رب نے اولاد کی دولت سے مالا مال بھی فرما دیا، کبوتر نے انڈے دینے بھی شروع کر دیے اور مرغیوں نے انڈے دینے بھی شروع کر دیے۔ یعنی جہاں پہ منافقین یہ بنیاد مسیح کی رکھے اور وہاں پہ کام کریں، اگر وہاں کوئی رہائش رکھ لے، رب اس کو اولاد جیسی دولت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ارے مرغی اتنی سمجھدار ہو جاتی ہے کہ یہاں تو منافقین نے ڈیرا لگایا تھا اور میرے محبوب کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے، محبوب کی شان کے خلاف باتیں ہوتی تھی، اب یہاں میں پھل نہیں دوں گی، انڈے دینا مرغی بند کر چکی، کبوتری بند کر چکی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج بڑے انسانیت کے ٹھیکیدار پیدا ہو چکے، آج بڑی بڑی انجیز باتیں کرتے نظر آتے، جناب انسانیت بھی بڑی شے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضور سے بڑھ کے بھی کوئی انسانیت کو جاننے والا ہے؟ ان سے بڑھ کے جاننے والا کون ہے؟ صحابہ نہیں جانتے انسانیت کیا ہے، صحابہ جانتے تھے انسانیت کیا ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ سارا کچھ حضور کی ذات کے بعد ہے، حضور کی ناموس سے بڑھ کے کوئی شے نہیں ہے۔
जिस बंदे ने भी जब भी आका करीम के नामूस से मुंह फेरा, कुरान और सुन्नत से मरदूद कर दिया, उसको कोई अजमत नहीं थी। आज जो लोग कहते हैं हम बड़ी मस्जिदें बना रहे हैं, बड़े इदारे बना के काम करेंगे, हम सूफी लोग हैं, हम आस्थानों में बैठे रहेंगे, हमें जरूरत नहीं है बाहर जाने की, हम पुरअमन शहरी लोग हैं। जनाब मैं पूछना चाहूंगा, तुम अबू बकर उमर से ज्यादा पुरअमन हो? तुम सहाबा से ज्यादा पुरअमन पैदा हो गए? अरे पुरअमन वो लोग थे, लेकिन वो जानते थे ये पुरअमन इंसानियत उस वक़्त तक है जब तक हुजूर की नामूस है, हुजूर की नामूस से बढ़ के नहीं है। और यही तालीम कुरान मजीद फुरकान हमीद की नस्स ने हमें दी है कि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आपस में भाई बन जाओ, लेकिन अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, आपस में भाईचारा हुआ करता है, कुफ्फार के लिए नहीं होता, यहूद और नसारा के लिए नहीं हुआ करता। तो यहूद और नसारा के जूस से पैसे लेके दिन के खिलाफ साजिशें की जाती हैं, दिन के खिलाफ काम किए जाते हैं। आज अभी तक खबा की सदाकत नहीं है मेरे पास कहाँ तक है और इसकी हकीकत क्या है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, अगर कोई एजेंसी का दोस्त बैठे यहाँ पर, ये बात नोट कर ले कि जनाब ये टेस्टर लगाना छोड़ दे। अब तुम जो बार बार टेस्टर लगा के चेक करते हो ना कि मुसलमानों में करंट है कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिजवियों का दूध पिया, हम रिजवी मसाद लोग हैं, हमारा करंट बाकी है। अभी ये जो बार बार कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ की हवाएं चलाते हैं ना, कि कभी मंदिरों की बुनियाद और कभी इनकारी की बुनियाद, ये सिलसिला नहीं चलने देंगे हम। ये रियासत मदीना में मंदिर कभी को नहीं बना था। मैं बिल्कुल वाज़ेह दो टोक बात एजेंसियों को कहना चाहता हूं कि गैर मुस्तक़ा खबर है, लेकिन ऐसी खबरें चलाकर तुम हमारे टेस्ट लगा के ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हो। हम तुम्हें बताना चाहते हो जनाब, हम पुरअमन लोग ज़रूर हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की ज़मीन पर तुमने हुकूमती सतह पे कोई मंदिर बनाया तो जान इसके नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। हम बिल्कुल ये चीज़ कबूल नहीं करेंगे कि पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद ने बनाया, कुर्बानियाँ उन्होंने दी, सब कुछ कलमे के नाम पे किया गया। आज जनाब उनके लिए इबादत गाहें क्यों बनाई जाए जो मुसलमानों को काट रही हैं? जनाब कभी मस्जिद बाबरी पे हमला किया जाए, कभी मस्जिद अक्सा पे हमला किया जाए, कभी कश्मीर पे हमला किया जाए, कभी बर्मा में हमला किया जाए, कभी फ़लस्तीन में हमला किया जाए, कभी बहन बेटों को काटा जाए, कभी बच्चों को बेवा किया जाए। ये क्या सिलसिला कब तक चलेगा? खुली खोली ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जनाब है ऐसी इरादा तुम्हारा तो इस इरादे को वक्त से पहले तर्क कर दो, बिल्कुल इसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। आप क्या चाहते, मंदिर बनाया जाए? हाथ उठा के बताएं, बनाया जाए? आप इस बात की तहरीर कर हमें मंदिर कबूल? और आज तक पाकिस्तान की तारीख में सवाल करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट बताएं कौन सी मस्जिद बनाई है? गवर्नमेंट ने कौन सी मस्जिद बनाई जा रहा तक? मसाजिद का मामला हो जिसके लिए पाकिस्तान बना, वो गरीब एक एक रुपया जमा करके बनाए और उनके लिए तुम मंदिर अपनी जेब से बनाओ। ये क्या पैगाम देना चाहती हो तुम पाकिस्तान को क्यों दहशतगर्दी तबलीग करना चाहते हो? पाकिस्तान के अमन को क्यों तबाह करने की साजिश की हुई है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं तुम्हें करने देंगे कि तुम पाकिस्तान का अमन तबाह करें। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल की बुनियाद पर बना है और इसी पर कायम रहेगा। दुआ फरमाए अल्लाह बेदीन हुक्मरानों से निजात अता फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस्लाम का मजबूत किला बनाए, हमें गैरत ईमानी अता फरमाए। आमीन व मा अलैहि।